انہیں دیکھنے آئے ہم تو محضر میں انہیں دیکھنے آئے تجلی سے لگائے ہوئے جن کو مت گئے غار بنائے سرو نہیں سامن جایا جاتا سرو نہیں سامن جایا جاتا کیا یہی غم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے کیا یہی غم ہے تیرے اس جھلک آج دکھا اے گنبد خضرا کے بقی ایک جھلک آج دکھا اے گنبد خضرا کے بقی تیرے دیوان تیری محفل کو سجائے محفل کو سجائے نبل لا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب کیوں نبل لا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب اب تو سرکار میں جان پہ آئے تجلی سے لگائے ہوئے باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی عظمت شان حبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں اگر ہویوں کے یقین پیدا تو پڑ جاتی ہیں زنجیریں ہزاروں رحمتیں ہو اے میرے کارواں تجھ پر ہزاروں رحمتیں ہو اے میرے کارواں تجھ پر فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیزیں کیا لوہ قلم تیرے ہیں محترم واجب الاحترام عزیز بزرگوں نوجوان ساتھیوں ممبر نور پر تشریف فرما علماء کرام آج کی مقدس پاکیزہ جس محفل میں بیٹھنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں اس مبارک اور مقدس جلسے کا آج کی اس محفل کا اور آج کی اس مجلس اور بزم کی نسبت اللہ کے محبوب بندے کی عرص مقدس سے رکھی جاتی ہے ہم سب مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں رب قدیر ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے آج ہم اور آپ عرص نقش بندی میں بیٹھے ہیں اور جس انداز سے آپ بیٹھے ہیں اور جس طرح ہم نے اس مجلس کی زینت اور رونق بنانے کی کوشش کی ہے تو یہ انداز محفل نقش بندی کا یہ انداز نہیں ہوا کرتا اس لیے جو حضرات ادھر ادھر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ یہاں آ کر کے بیٹھیں اور جو پیچھے بیٹھے وہ آگے آ جائیں آپ لوگ
آپ لوگ آگے آ جائیں، اٹھنے کے پیسے نہیں لگیں گے، بالکل محفل کو اس طرح بنا کر کے رکھیں کہ آنے والے کو یہ محسوس ہو کہ کسی اللہ کے محبوب بندے کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ خراج عقیدت پیش کی جا رہی ہے۔ جو یہ بائیں طرف بیٹھے ہیں آپ لوگ ادھر آ جائیں، ماشاءاللہ۔ یہ ایک رنگ ہے، آپ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں سب نقش بندی نہیں ہوں گے، کسی نہ کسی سلسلے سے تعلق اور نسبت ضرور ہوگی، لیکن اگر ہم محفل نقش بندی کا نام نہ دیں، اگر محفل مصطفیٰ کا نام دے دیں تو سب کے لیے برابر ہو جائے گا۔ کیونکہ رسول اللہ کے ذکر کی محفل میں ادب کے ساتھ میں بیٹھنا اور ادب کے ساتھ میں سننا اور سنانا، یہ سب سے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ ادب بندے کو نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ جن کی بارگاہ میں ہم اپنی خراج پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں، یہ کوئی بغداد شریف سے نہیں آئے ہیں، ان کا تعلق خاندان بغداد سے نہیں ہے، ان کا تعلق آپ ہی کے خاندان سے ہے، ان کی نسبت آپ ہی کی جماعت اور آپ ہی کی برادری سے ہے۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ آج سارے لوگ ان کے سامنے ادب کے ساتھ میں پیش آ رہے ہیں اور ادب کے ساتھ میں بیٹھے ہیں، ادب کے ساتھ میں خراج پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے بلاوے پہ یا ہماری آواز پہ کوئی جواب بھی نہیں دیتا۔ کیا رکھا ہے ان کے مزار شریف میں یا کیا رکھا ہے اس آستانے پر کہ لوگ کوئی گاڑی میں آ رہے ہیں تو کوئی پیدل چل کر کے آ رہے ہیں، پیدل چل کر کے آ رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو کہ عرس میں جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے یہاں ایک المیہ ہے کہ درگاہ شریف پر جب بھی عرس مبارک منایا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم میلے میں جا رہے ہیں، عرس میں کوئی نہیں کہتا۔ لیکن آج راستے میں جتنے بھی آ رہے ہیں، کسی سے بھی پوچھو گے تو وہ کہیں گے کہ ہم دوست محمد دادا کے عرس میں جا رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ محفل ہے جو یہ نقش بندی محفل ہے، اور نقش بندی عرس میں آئے ہیں تو اس انداز میں بیٹھیں جس طرح نقش بندی بزرگوں نے ہمیں بیٹھنے کا طریقہ اور ڈھنگ سکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے جو جام دوست محمد دادا کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، یہ اکڑنے کی وجہ سے مقام نہیں ملا ہے، یہ بہادری دکھانے کی وجہ سے مقام نہیں ملا ہے، یہ اپنی جماعت اور اپنی قوم میانہ کا پاور دکھانے سے یہ مقام نہیں ملا ہے۔ انہیں جو بھی مقام اور مرتبہ رب نے عطا فرمایا ہے تو مرشید کی بارگاہ میں ادب کی وجہ سے یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے تو یہ مرشید کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ میں بیٹھنا اور مرشید جو دے وہ لے لینا، اور جس بات سے مرشید روکے اس بات سے رک جانا، اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ آج اپنے تو اپنے بیگانے بھی اس مقام پر ناز کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی وہی بن سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول وہی بندے بن سکتے ہیں جو کسی ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس گنبد کے چمکتے ہوئے نور نے لوگوں کو یہ پیغام بتا دیا اور لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اگر میانہ کی قوم سے بھی اگر کوئی بندہ تعلق رکھے اور وہ نسبت اپنے مرشد سے سچی جوڑ لیتا ہے تو میرا رب اسے ولایت کا تاج عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولایت کا تاج عطا کر دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ولی بننے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے، رب کی بارگاہ میں ولایت کا تاج حاصل کرنے کے لیے، خالق کائنات کی بارگاہ میں محبوب بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک خاندان سے تعلق رکھا جائے، یا ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک ہی پریوار سے نسبت رکھے وہی اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ ولی تو کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ولی بنے گا وہی جس کے دل میں مصطفیٰ کی سچی محبت ہوگی، جس کے دل میں آل رسول کی سچی محبت ہوگی، جو سارے صحابہ سے محبت اور پیار کرتا ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین۔ ہم عرس نقش بندی میں بیٹھے ہیں، ایک جام دادا دوست محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہمیں یہاں سے ایک پیغام ملنا چاہیے، ہمیں یہاں سے ایک سندیش ملنا
ملنا چاہیے، نقشبندی محفل سے یہ میسج ملنا چاہیے کہ اللہ کے ولی جو ہیں، اللہ کے محبوب بندے جو ہیں وہ ایسے نہیں بنتے، وہ رسول اللہ کی محبت سے اپنے سینے کو مدینہ بناتے ہیں، ہر صحابی رسول کو، ہر صحابی رسول سے محبت کرتے ہیں، تب جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور منصور ہوتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس محفل میں پیغام کیا ملنا چاہیے، اس محفل سے سندیش کیا ملنا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم جس مقدس بزرگوں سے یا جن بزرگوں سے ہماری نسبت ہے، ایک تھوڑی سی بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کر کے میں مائک حضرت کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ خطاب بہترین تقریر اور لاجواب وائز ہم کو حضرت سے سننا ہے، لیکن اشارہ کر کے گزر رہا ہوں، اس محفل میں آئے ہیں تو کچھ ادب کا پیغام لے کر کے جائیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین، ہم جن بزرگوں سے تعلق اور نسبت رکھتے ہیں، بالخصوص حضور سیدی سندی آقائی مولائی پیر سید حاجی علی اکبر شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، المعروف روزے دھنی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے آپ خلیفہ ہیں، کون دوست محمد رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی ہے، رب قدیر نے کیا مقام عطا فرمایا ہے، قربان جائے ان کی عظمتوں پر۔ کیا کریں، وہ دور ہمیں نظر نہیں آیا، ہم نے ان کو نہیں دیکھا، کیونکہ انہوں نے ان آنکھوں کو دیکھا، ان چہروں کو دیکھا ہے جن چہرے کو حضور سیدی سرکار حاجی علی اکبر شاہ جیلانی کہتے ہیں۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں، ہم کسی گنجیڑی اور نصیڑیوں کے مرید نہیں ہیں، ہم جہاں گانجا پیا جاتا ہے ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ہماری نسبت ان بزرگوں سے ہے جو پڑھتے گجرات میں ہے تو سند مدینے میں ملتی ہے، تو سند مدینے میں ملتی ہے، جن سے میری مراد ہے، جن کے آپ خلیفہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی ہے، آپ اسے اس مزار سے یا ان کے مقدس روزے سے، آستانے سے یا اس ذات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اپنے خلیفے کو اتنا نوازا ہے تو اپنے بیٹے محمود شاہ جیلانی کو کتنا نوازا، اپنے مرید کو اتنا نوازا ہے تو اپنے بیٹے کو کتنا نوازا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت کی قلت ہے، ایک بات اشارہ کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بزرگوں سے ہمیشہ وابستہ رکھے اور ایسے بزرگوں سے ہمیں نسبت عطا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کروں گا عباس بھائی اور ان کی پوری ٹیم اور ان کے پورے پریوار کو، جو لوگ اس مبارک عرس میں حصہ لے رہے ہیں، مبارکباد کے لائق ہیں کہ آج بھی الحمدللہ سال میں ایک مرتبہ اس دن کو بنا کر کے ہم سب کو ان کے فیضان سے مالا مال کرنے کے لیے ایسی محفل کو منعقد کرتے ہیں، ایسی محفل کو سجاتے ہیں اور ہمیں بلا کر کے ان کے فیضان سے مالا مال کرتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا، یہ کوئی کسی بغداد سے یا یو پی سے یا بہار سے یا ایران سے یا عراق سے یا افغان سے نہیں آئے، بلکہ ہماری ہی قوم کے برادر ہیں، ہماری ہی قوم کے ہیں اور ہمارے ہی سماج کے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں یہ شان عطا فرمائی ہے، یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ وجہ صرف ایک ہی ہے کہ دل میں خوف خداوندی اور رسول اللہ کی محبت، رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنا۔ پیر و مرشد نے کہا کہ دوست محمد یہ کام چھوڑ دے، یہ شریعت میں جائز نہیں، آپ نے چھوڑ دیا، اس کام کو پکڑ کر کے رکھو، یہ کام آپ کو مالیہ سے اٹھا کر کے جنت کی وادیوں تک لے کر کے جائیں گے، آپ نے اس کام کو پکڑ کر کے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مرشد کامل کی دعاؤں کے صدقے میں اور رب قدیر نے اپنے محبوب کی نعرین کے صدقے میں آپ کو ولایت کا تاج عطا فرما دیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ہزاروں رحمتیں ہو اے امیر کارواں، تجھ پر فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری۔ آپ اس دنیا میں گئے ہو اس دن سے لے کر کے آج تک لوگ آپ سے محبت کر رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ہماری نسلیں جب تک باقی رہے گی ہم آپ سے محبت کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے بزرگوں کا یہی پیغام ہے۔ یہ جام ایسا پی کر کے آئے ہیں جس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا، انہوں نے نقش بندی بزرگوں سے ایسے پیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و عروج عطا فرمایا ہے جس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کی کرامت آج بھی زندہ ہے، ہمارے یہاں جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہوں گے۔ میں ایسے نہیں ہے کہ یہ میرے پیر بھائی یا میرے بزرگوں سے نسبت ہے اس لیے تعریف کر رہا ہوں، اس بات کی تو اپنے بھی گواہی دیں گے اور بیگانے بھی گواہی دیں گے کہ جب آسمان سے پانی برسنا بند ہو جاتا ہے تب مالیہ کے لوگ مل کر کے اس آستانے پر آتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، واپس گھر نہیں پہنچتے، اللہ رحمت
رحمت کی بارش برسا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہم نے اور آپ نے بھی دیکھا ہے اور کئی لوگوں نے ایسا دیکھا، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن اب آپ کہیں کہ حضرت اب ہم آتے ہیں لیکن بارش نہیں ہوتی، تو تھوڑی بہت ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی کوشش کریں اور اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کمزور بن گئے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ان کے عطا اور ان کے آستانے پر دعائیں قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن مانگنے والے، جھولی پھیلانے والے، اپنے دامن کو پھیلانے والوں میں وہ کام ہونے چاہیے جو کام ان کو خوش کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اور ہم ان کے آستانے سے ایک پیغام لے کر کے اٹھیں کہ جب تک زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اور رسول اللہ کی محبت سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ ایک پیغام لے کر کے اٹھیں، جب تک زندگی کی آخری سانس باقی رہے گی ایک بھی نماز کو ترک نہیں کریں گے، سنت مصطفیٰ پر عمل کریں گے، ان بزرگوں کے فرامین پر عمل کریں گے۔ ان کا مقام کیا ہے؟ ارے لوگ تو اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، میں نے تو یہ سنا ہے کہ پتھر کا کام ہے پانی میں ڈوب جانا، لیکن جس پتھر پر دوست محمد کھڑے ہو جاتے ہیں پانی میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پتھر پانی کے اندر ڈوب جائے۔ لوگوں نے دیکھا کیا ہو رہا ہے، لوگ مصلی بچھا کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا بندہ پتھر کو پانی میں رکھتا ہے اور پھر پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کی صدا لگا رہا ہے۔ یہ کرامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب اور محبوب مقام نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر شے تمہاری ہو جائے گی، شرط یہ ہے کہ تم خدا کے ہو جاؤ، ہر چیز تمہاری ہو جائے گی۔ لاہور کے فلسفی نے کہا تھا، اسی شعر پر میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو، یہ دنیا تو کیا چیز ہے، میرا رب اتنی طاقت اور اتنا پاور عطا فرمائے گا کہ زمین پر بیٹھ کر کے لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیریں لوگوں کی بدلنا تمہارے ہاتھ میں دی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ سے سچی محبت اور خداوند قدوس کے تمام فرائض پر عمل کر کے رسول اللہ کی سنتوں کو سینے سے لگا کر کے اور بزرگوں کی محبت کو اپنے دل میں بسا کر کے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور کل محشر کے میدان میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پیارے ان بزرگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بزرگوں کے فیضان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو فیضان نقش بندی سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ حضور سیدی سرکار حاجی علی اکبر شاہ جیلانی اور حضور سیدی سرکار حاجی محمود شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ان کے فیضان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا کسی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا یوسف یا مولا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر ان کی حیبت سے پہاڑ آئی، تو عالم سے کرتی ہے دل کو بیگانہ، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شور ہے دنیا سے ہو گئے مسلم نابود، ہم یہ کہتے ہیں
کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں ہو تو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو، سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو، ہے جبیں پہ داغ سجدہ ذرا دل بھی دیکھ غالب، ہے جبیں پہ داغ سجدہ ذرا دل بھی دیکھ غالب، جو جگہ ہے روشنی کی وہاں روشنی نہیں ہے، جو جگہ ہے روشنی کی وہاں روشنی نہیں ہے۔ مل کر بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی اللہم رب محمد صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ گرامی قدر واجب الاحترام عزیز بزرگوں نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ آج کا یہ بابرکت جلسہ اللہ کے ایک نیک بندے کی بارگاہ میں کہ عرس کے موقع پہ نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی میں سعادت اور برکت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ مجھ سے پہلے آپ نے مولانا شکر الدین سے ایک بہترین پیغام اور بہترین تقریر سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اب جو بھی میرے پاس ٹائم ہے اس ٹائم میں جتنا ہو سکے گا کچھ باتیں آپ سے کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس عظیم بارگاہ سے ہم سب کو نسبت ہے، الحمدللہ وہ محتاج تعارف نہیں کہ ان کا ذکر الحمدللہ دور دور تک سنائی دیتا ہے۔ وہ اس لیے کہ ان کا نام نہیں، ان کا کام دنیا میں دیکھا کہ یہ جو خانقاہ، یہ جو آستانہ، جو اللہ والوں کا ڈیرہ ہے، یہ جو کام کر رہے ہیں، بس دنیا کام دیکھتی گئی اور ان کے ساتھ جڑتی گئی۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ ہوتے گئے اور میں کارواں بنتا چلا گیا۔ اس عظیم ذات کہ جس ذات کے یہاں خلیفہ آرام کر رہے ہیں، جن کا آج عرس منایا جا رہا ہے، ناصر کلام رسول، زبدۃ العارفین، قدوۃ السالکین، الشاہ سید الحاج علی اکبر شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ جن کا فیضان کرم اکبری کی صورت میں الحمدللہ دور دور تک پھیلا ہوا ہے اور ہر آدمی اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ ماننا نہ ماننا ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک حقیقت، ایک آئینہ اس سب کے سامنے ہے۔ الحمدللہ کہ اس خاندان کا سب سے بڑا جو کام، اس خاندان نے جو کام کیا، اس کام کو ہم علم دین مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم، اسی علم کو دنیا میں پھیلانے کا جو کام کیا ہے، وہی علم جو آج الحمدللہ جگہ جگہ نظر آ رہا ہے اور وہیں تک ان کی نسبت اور وہیں تک جانے کا ایک ذریعہ اور راستہ ہمیں بتایا جاتا ہے۔ ایک چیز ہے اندھیرا اور ایک چیز ہے اجالا۔ اب یہیں سے شریک ہو جائیے کہ اندھیرے میں جس کو رہنے کی عادت ہو اسے اجالا پسند نہیں آتا، جو اندھیرے کی گھٹاٹوں تاریک راہوں کا مسافر ہو اسے اجالا راس نہیں آتا، اجالا پسند نہیں آتا۔ حقیقت حال یہ ہے کہ اگر اندھیرا ہوگا تو انسان رسی کو سانپ سمجھے گا اور سانپ کو رسی سمجھ لے گا، لیکن جب اجالا آئے گا اجالا فرق کر دیتا ہے کہ یہ رسی ہے اور یہ سانپ ہے۔ اسی طریقے سے انسانوں میں بھی
کھرا اور کھوٹا، سچا اور جھوٹا، صحیح اور غلط، اس کو تمیز کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا انتخاب کیا اور وہ تشریف لائے، اور لانے کے بعد ہوا کیا کہ اس قوم سے اگر اندھیرا دور کرنا ہے اور اجالے کا سفر کرنا ہے، اور اجالا کیسے ہوگا؟ ایک اجالا وہ ہے کہ جو اجالا لائٹ چالو کرے تو اجالا ہوتا ہے، لائٹ بند ہو جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، یہ الگ داستان ہے۔ لیکن یہاں اندھیرے اور اجالے سے مراد ہمارے دل کا اندھیرا اور اجالا ہے۔ ہمارے دل کا اندھیرا اور اجالا وہ ہے کہ اگر میرے دوستو ہمارے دل میں اجالا ہو تو ہماری زندگی کا رنگ دوسرا ہوگا، اور اگر ہمارے دل میں اندھیرا آ جائے تو ہماری زندگی کا رنگ دوسرا ہوگا۔ اور اسی علم اور اسی نور اور اسی روشنی کو پھیلانے کے لیے یہ ظاہری علم جو ظاہری اجالا ہے اور ظاہری جو اندھیرا ہے، اس سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اب آئیے اس قوم کو حقیقی اجالا دیا جائے اور حقیقی نور دیا جائے۔ تو حقیقی جو نور تھا، حقیقی جو اجالا تھا، اسی اجالے کو علم کہا جاتا ہے۔ العلم نور، علم اجالا ہے، علم روشنی ہے۔ الحمدللہ کہ جہاں دنیا اندھیرے میں بھٹک رہی تھی، وہاں علم کا نور، علم کا چراغ اگر کسی نے جلایا تھا تو یہی خاندان تھا جو صحرائے کچھ میں رہ کر بھی الحمدللہ علم کا وہ چراغ جلایا ہے کہ جس کی روشنی آج دور دور تک نظر آ رہی ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس کو چھپایا جائے، اس کو بالکل ڈھک دیا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محمودی۔ علم کا جو اجالا تھا اور اسی کو محسوس کیا گیا تو اسی اجالے کی شکل میں الحمدللہ اجالا پھیلا دیا گیا، اور اجالا پھیلتے پھیلتے سرحدوں کو پار کر جاتا ہے۔ اور اس پورے مکمل خاندان کے جتنے بھی بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جنہوں نے یہی کام کیا ہے کہ سوئی ہوئی قوم کو علم کا نور دے کر اور قوم کو جگانے کا کام کیا ہے۔ وہ قوم جو سنت سے دور تھی، وہ قوم جو شریعت سے دور تھی، اس قوم کو طریقہ بتایا، راستہ دیا، اور اسی راستے پہ چل کے الحمدللہ آج یہاں جنگل میں لوگ موجود ہیں تو ماننا پڑے گا کہ کسی قلندر کی نظر ہے کہ جس کی نظر نے اس جنگل میں بھی کھینچ کے لوگوں کو جمع کر دیا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ میرے دوستو، ولایت کس کو ملتی ہے؟ ولایت کے لیے ذات کا کوئی انتخاب نہیں ہے، جو محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنا ولی بنا دے گا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں ولایت کے لیے کوئی ذات ہوتی ہے، وہ سندھی میں کہتے ہیں ذات متے ڈات بونی جگو وے سو لے۔ ذات متے کوئی اعتبار نہیں ہے، ذات کیسی بھی اقبال نے کہا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو، جو پہلے مسلمان بنتا ہے اور پھر مومن بنتا ہے اور محمد عربی کا غلام بنتا ہے۔ وہ ذات پات کا جھگڑا نہیں کرتا، وہ برادری اور رنگ و نسل کا جھگڑا نہیں کرتا، اس کی نظروں میں تاجدار مدینہ کی ذات رہتی ہے، تو مصطفیٰ کے غلام بنتے ہیں، خدا ان کو ولایت سبحان اللہ۔ جس کی زندگی اور جس کی سیرت الحمدللہ یہی بتاتی ہے، 1.5 صدی ہو گئی ہے اس خاندان کو صحرائے کچھ میں الحمدللہ علم کا مرکز، ولایت کا مرکز، نور کا مرکز بن کے 4 جہان عالم میں اپنی روشنی پھیلا رہا ہے۔ جگہ جگہ جاؤ گے تو الحمدللہ یہی علم، اور انہوں نے پھر میرے دوستو سامنے والے کو دیکھا کہ کس برادری کا ہے، کس ذات کا ہے، اگر اس نے صلاحیت تھی تو نظر ڈال کے وہی بنا دیا۔ جو سامنے تھا اگر اس میں صلاحیت تھی تو نظر ڈال کے اس کو وہی بنا دیا۔ الحمدللہ یہی سیرت ہے اور یہی زندگی کی باتیں ہیں کہ وہ اپنی خاندان میں آج بھی جا کے دیکھ لیجئے کہ وہاں آنے والے کو ساتھ پوچھ کے داخلہ نہیں دیا جاتا، بلکہ محمد عربی کا غلام سمجھ کے داخلہ دیا جاتا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ان چیز کو میرے دوستو بہت زیادہ لے کے چلتے ہیں، یہ ادھر وہ ادھر، ہر ایک نے اپنی پھیر کو الگ رنگ لگا دیا ہے۔ نہیں میرے دوستو، ہم کسی بھی پیر کے مرید ہوں، ہم مرید بعد میں ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کے غلام پہلے ہیں۔
ہم پہلے ان کے غلام، رسول کائنات کے پہلے غلام ہیں. پہلے ہم نے کلمہ ان کا پڑھا ہے الحمدللہ. تو ان کا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر یہ جو سلسلے ہیں، کوئی قادری ہے، نقش بندی ہے، سہروردی ہے، چشتی ہے، یہ 4 بڑے سلسلے ہیں. ان کی پھر شاخیں پھیلتی ہیں الحمدللہ. 4 جگہ عالم میں یہ شاخیں پھیلتی جا رہی ہیں. اور ان شاخوں کا کمال کیا ہے؟ دنیا دیکھتی ہے کہ اولیاء اللہ سے جو قوم وابستہ ہے، اولیاء اللہ کی سیرت پہ جو قوم چلتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ کہیں ڈوبنے نہیں دیتا، کہیں غرق ہونے نہیں دیتا. ولیوں سے جو محبت کرتے ہیں، ولیوں کے آستان پہ جو رہتے ہیں، ولیوں کے پیچھے جو چلتے ہیں، ولیوں کی زندگی کا جو مطالعہ کرتے ہیں، اولیاء کی محبت ان کے سینے میں ہے الحمدللہ. ان کی کشتی کہیں ڈوبتی نہیں بلکہ ساحل نجات سے لگ جاتی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ آج ہم یہاں آئے ہیں تو یہاں سے کوئی پیغام لے کے جائیں، یہاں سے اٹھیں تو کوئی سیرت کا باب لے کر کے جائیں. ان اولیاء اللہ کے یہ جو خلفاء ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو ان کے نقش قدم پہ چلا کے مدینے والے سے وفا کی، اور جو ان کے وفادار بن جاتے ہیں خدا انہیں ولایت کا تاج عطا فرمائے. زندگی کا مطالعہ کریں گے تو بات آرام سے سمجھ میں آ جائے گی. سیدنا حاجی علی اکبر شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالی نے کیا مقام عطا فرمایا تھا. دیوانہ کہتا ہے بڑی دلکشی ہے اکبر و محمود کی گلی میں، بڑی دلکشی ہے اکبر و محمود کی گلی میں، جنت سجی ہے اکبر و محمود کی گلی میں. نہ پوچھ کرے اکبر سے کیا کیا ملا مجھ کو، نہ پوچھ کرے اکبر سے کیا کیا ملا مجھ کو، وہ فیض محمود سے سب کچھ ملا مجھ کو. الحمدللہ ان کے فیض کا دریا اتنا وسیع اور عریض تھا کہ اس کو ہم تعداد میں گر نہیں سکتے کہ یہ اتنے ہیں یہاں تک ہیں. نہیں الحمدللہ جہاں بھی جائیں گے وہاں اس کا فیض نظر آئے گا. اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا، دین مصطفیٰ کے لیے کیا تھا. رسول اللہ کے دین کا پیغام عام کرنے کے لیے پوری دنیا میں چلتے رہے. ان کا سفر لونی شریف سے مالیہ تک کا نہیں ہے بلکہ الحمدللہ کئی زمانے سے اور کئی جگہوں سے بدل بدل کے یہ سفر کرتے رہے. اور سفر کے پیچھے راز یہ تھا کہ آرزو یہ ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے اور ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیں بھی جائیں تو آرزو یہی تھی کہ اسلام کا اور دین مصطفیٰ کا اجالا پھیلے اور دنیا کے اندر جو جہالت ہے اس جہالت کے بھوت کو مار دیا جائے. لیکن میں سوچتا ہوں کہ اتنا علم، اتنا اجالا، اتنی روشنی آنے کے بعد بھی ہم لکیر کے فقیر بنے رہے تو میرے دوستو یہ ہماری کمزوری ہے. ورنہ انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی. اپنے غلاموں کو، اپنے مریدوں کو وہ سب کچھ عطا کر دیا تھا کہ جو میرے دوستو ایک پیر کو اپنے مرید کو دینا چاہیے. کیا ضرورت ہے؟ ایک پیر کیا دیتا ہے؟ ایک پیر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ پیر کو مرشد کہا جاتا ہے اور مرشد وہ ہے جو بندے کو راستہ دکھاتا ہے. راستہ وہ دکھائے گا کہ جس نے راستہ پہلے دیکھا ہوگا، جو راستے پہ خود چلتا ہوگا وہ اپنے مریدوں کو بھی راستے پہ چلائے گا. وہ راستہ کون سا؟ وہ راستہ جنت کا ہے، وہ راستہ مدینے کا ہے. اور جو راستے پہ چلتے ہیں وہ فجر کو کیا، وہ تہجد کے سجدے بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا حال الگ ہوتا ہے، ان کی زندگی پوری روشن کتاب ہوتی ہے. الحمدللہ یہ فیضان نظر ہے کہ ان کی زندگی کی کرامت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کرامت کوئی دکھائے تو کہا استقامت و فوق الکرامہ. استقامت کرامت پہ بھاری ہوتی ہے. دین پہ ثابت قدمی، سفر ہو کے حضر ہو، گھر میں ہو کے کہیں بھی رہیں، کہیں بھی جائیں، وہاں جانے سے میرے دوستوں ان کی نماز نہیں چھوٹتی تھی، ان کے دین میں کبھی کمی نہیں آتی تھی. وہ جہاں بھی بیٹھتے تھے الحمدللہ دین کا پیغام. اگر ہم نہ نماز پڑھیں تو یہ ہماری کمزوری. ہم نہیں پڑھتے، ہم پلیٹ تک آ گئے، ہم پیٹ تک آ گئے لیکن ہم سجدے تک نہیں آئے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں جائیں گے تو فیض مل جائے گا. فیض میرے دوستو یقیناً ملتا ہے. فیض کا دریا جاری ہے. کل بھی فیض مل رہا تھا اور آج بھی فیض مل رہا ہے. 4 جانگے عالم میں پھیلا ہوا ہو اور یہ فیض الحمدللہ جو محبت سے جاتے ہیں ان کو مل جاتا ہے. اور یہ شرط بھی نہیں ہے کہ آپ ان سے وابستہ ہو کے نہیں، آپ ان کے قریب رہتے ہو کہ نہیں، آپ کہیں کے بھی ہو، کس جگہ کے بھی ہو، الحمدللہ جب جاؤ گے تو آپ کو الحمدللہ فیض مل جائے گا. اور فیض کیا ملے گا؟ فیض کیا ہے میرے دوستو؟ فیض یہ ہے کہ جب میں گیا
تھا تو میں دین کا غدار تھا، واپس آیا تو نبی کے دین کا وفادار بن گیا۔ یہ وہ آستانے ہیں جہاں میرے دوستو دنیا نہیں بانٹی جاتی، محمد عربی کا دین بانٹا جاتا ہے۔ کل بھی دین تقسیم ہو رہا تھا اور آج بھی دین تقسیم ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاہے کیسا بھی آدمی ہو، اسے اگر دین کی ضرورت ہو تو وہ وہاں جائے اور دین لے کر کے آئے۔ روٹی بوٹی کپڑا مکان دکان ان چیزوں کو لے کر ہم بحث کرتے ہیں تو ہمارا حال کچھ اور نظر آتا ہے، لیکن جن کا حقیقت پہ نظر تھا وہ تاجدار مدینہ کی شریعت کے مسافر تھے، وہ دین محمدی کے مسافر تھے۔ وہ نہ گھر دیکھ رہے تھے، نہ دکان دیکھ رہے تھے، نہ مکان دیکھ رہے تھے۔ وہ جہاں بھی پہنچے کہ یہاں اندھیرا ہے، اس اندھیرے کو مٹانے کے لیے اجالا چاہیے۔ وہ کہ ظاہر کا اجالا تو لائٹ سے ہو جائے گا، لیکن اندر کا اجالا مصطفیٰ کی شریعت پڑھانے سے ہوگا، دین کا علم پڑھانے سے ہوگا۔ الحمدللہ آپ کو تو من میں یہ ہوگا کہ یہ صرف لونی شریف میں مدرسہ تھا تو وہاں سے یہ علم پھیلا تو کہاں کہاں تک پہنچا اور کہاں کہاں کے لوگ سیراب ہو گئے۔ ہمارے یہاں موجود ہیں اللہ کے نیک بندے، اسی آستانے سے منسلک ہیں کہ یہ نقش بندیوں کا خلیفہ ہے۔ الحمدللہ نقش بندیوں کا فیض صرف یہاں تک نہیں آیا ہے بلکہ چار جانگے عالم میں آپ سفر کیجئے گا، جہاں پہنچیں گے وہاں آپ کو مل جائے گا۔ میں جس گاؤں سے آیا ہوں، جہاں میری جنم بھومی ہے، میں جہاں پیدا ہوا ہوں، وہ ہندوستان کا آخری گاؤں ہے، وہ لاسٹ ہے۔ اس کے بعد آگے بارڈر آ جاتا ہے، پھر دوسرے ملک کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں سے تقریباً 500 یا 550 کلومیٹر کی دوری پہ ہوگا وہ آخری گاؤں ہے۔ میں یہاں تقریر کروں کہ یہاں سیدنا علی اکبر شاہ جیلانی کے خلیفہ رہتے ہیں، یہاں فیضان اکبری برستا ہے، یہاں اولیاء اللہ کی نظر رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کو سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں، لیکن جہاں سے میں نے سفر اسٹارٹ کیا ہے مالیہ سے چلو وہاں تک جاؤ، یعنی سرحد کا آخری گاؤں ہے، اور اس سرحد کے آخری گاؤں میں ایک درگاہ دیکھی۔ یہ کس کی درگاہ ہے؟ تو کہ یہ لونی شریف کے علی اکبر شاہ جیلانی کے خلیفے کی درگاہ ہے۔ کل بھی چمک رہی تھی، آج بھی چمک رہی ہے۔ صرف فیض مالیہ میں نہیں برستا، چاہے گجرات ہو چاہے راجستھان ہو، میرے پیر کا فیض بادل بن کے برس رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا کر کے آپ کہیں گے مولانا ہر کا گاؤں اس لیے آپ بات کر رہے ہیں، گاؤں کی بات نہیں، گاؤں تو اور بھی بہت ہے۔ میں جہاں رہتا ہوں وہاں ایک نہیں بلکہ تین خلیفہ ہیں۔ گاؤں اور گاؤں چھوڑ کے 5 کلومیٹر پہ آؤ تو ایک ہمارے علاقے کی سب سے مشہور درگاہ کہلاتی ہے، جس کو سید قاسم شاہ مٹاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ کہی جاتی ہے، جہاں کئی پھوٹ اور پلیت جلائے جاتے ہیں۔ ہمارے علاقے کی سب سے بڑی درگاہ وہ ہے، اور الحمدللہ وہ مٹیاری خاندان کے سادات ہیں۔ سیدنا قاسم شاہ مٹاری کے بڑے بیٹے جن کا نام سید شیر محمد شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، ان کا بھی آستانہ وہ 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ تو کہا یہ کہاں سے فیض لے کے آیا؟ تو کہا یہ بھی علی اکبر شاہ جیلانی کا خلیفہ۔ اور بعض لوگوں کو درد ہوا تو کہا یہ تو سادات ہی نہیں، ایک سید چلا ایک پیر کے پیچھے، کہا یہ علی اکبر شاہ جیلانی میرے پیر ہیں، اور ان کا بھی الحمدللہ خاندان بڑا وسیع اور عریض ہے، لیکن یہ فیضان نظر، یہ اولیاء اللہ کی دل کی نظر وہاں تک پہنچتی ہے جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ الحمدللہ یہ اولیاء اللہ کا نظر کا کرم تھا، اور بنیادی بات میرے دوستوں علم پھیلانے کا تھا۔ انہوں نے یہ کام کیا اور پوری دنیا میں پھیلایا، اور الحمدللہ ہندوستان اور ہمارے گجرات میں، کچھ میں، کاٹھیا واڑ میں، راجستھان میں، خاص کر کے جہاں علم کی کمی تھی وہاں الحمدللہ یہی فیضان نظر آ رہا تھا، اور یہی فیضان آج بھی برس رہا ہے۔ لونی شریف سے چلو مالیہ تک سفر ختم نہیں ہوتا بلکہ 4 جانگے عالم میں یہ نور برس رہا ہے۔ اور اگلی بات نوٹ کیجئے گا، ہمارے یہاں پیر بھائی ہونے کا بڑا فخر ہے۔ ہم ایک دوسرے کو ملتے کہتے ہیں پیر بھائی، ٹھیک ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے، پیر بھائی ہونا بھی چاہیے، لیکن پیر بھائی ہونے سے پہلے ہم نبی بھائی تو ہیں۔ اس چیز کو کوئی نوٹس نہیں کرتا، یعنی پیر کے نام پہ ہم پیر بھائی بن جاتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے نبی بھائی ہونے، کیونکہ کلمہ تو ایک ہی نبی کا پڑھتے ہیں،
ہاتھ اگرچہ الگ الگ پیر کا لیا ہو، الگ الگ بیت ہوں گے، لیکن کلمہ محمد عربی کا پڑا ہے، اور یہی میرے دوستو ہمیں بانٹنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس بانٹ کو ختم کیجئے، اس تقسیم کو ختم کیجئے گا۔ جب بات آئے قوم کی، بات آئے برادری کی، تو وہ اس پیر کا مرید ہے، وہ اس پیر کا مرید ہے۔ میں کہتا ہوں سارے پیروں کا پیر مدینے والا ہے، ہم سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کے مرید ہیں، لیکن وہاں تک ہم ہی پہنچنے نہیں دیتے، یہاں کا پتہ کاٹ دیتے، وہاں تک ہم بھی پہنچنے نہیں دیتے۔ تو میرے دوستو، آج میرے دوستو معاف کیجئے گا، پیر کا نام آئے تو لوگ جھوم جاتے ہیں، اور نبی کا نام آئے تو ٹچ سے مس نہیں ہوتی۔ پیر کا کو منقبت پڑھو تو نوٹوں کی برسات ہو جاتی ہے، لیکن نبی کی نعت پڑھو تو لوگ دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ میں اہمیت گھٹانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ریئیکشن مت کرنا، جو اصل چیز ہے میں وہ بتا رہا ہوں۔ اصل چیز محمد عربی کی ذات ہے، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد مانتا ہوں۔ پہلے میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، پہلے شریعت ہے، پہلے سنت مصطفیٰ ہے، بعد میں سب۔ آج دار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم چلو ایک قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس میں بھی ہم یعنی اپنے آپ کو بانٹ دیتے ہیں کہ تم یہ ہو وہ فلاں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے ایک پلیٹ فارم بنائیے اور ایک جٹ ہو جائیے۔ زمانہ تقاضا کرتا ہے کہ اولیاء اللہ کے ماننے والے جگہ جگہ بکھر چکے ہیں، غریب نواز بھی ہمارے ہیں اور غوث العظم بھی ہمارے ہیں، امام احمد رضا بھی ہمارے ہیں، مفتی اعظم بھی ہمارے ہیں، محمود شاہ جیلانی بھی ہمارے ہیں، اور علی اکبر شاہ جیلانی بھی ہمارے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان اولیاء اللہ کا دامن اگر پکڑنا ہے تو سب سے پہلے اپنا دل صاف کرنا ہوگا۔ ولی کا پیغام، ولی کے در کا پیغام، ولی کی خانقاہ کا پیغام کیا ہے کہ پہلے اندر صاف کر، اندر صاف کرے گا پھر تو نماز پڑھے گا، پھر تو دین پہ چلے گا، پھر تو شریعت پہ چلے گا، جس طریقے سے چلے گا تو کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ الحمدللہ زندگی میرے دوستو بہت مختصر ہے اور وقت بھی مختصر تھا، میں تمہید میں چل رہا تھا، ٹائم پورا ہو گیا۔ مجھے سیرت بیان کرنی تھی، کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ الحمدللہ جن کی بات کما حق کو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ہم چلے تھے اس راستے کے مسافر، حالانکہ ہمیں یہاں سیرت بیان نہیں کرنی ہے، ہمیں یہاں میرے دوستوں تفصیل والا بیان نہیں، کیونکہ نہ وقت ہے ہم آ سکتے ہیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ ہم تو صرف نذران عقیدت پیش کرنے آئے ہیں، ہم محبت کا پھول پیش کرنے آئے ہیں، اس آستان پہ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہماری دعا قبول کرے گا، آئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہماری زندگی کو کامیاب کرے گا۔ یہاں آنے کا مقصد میرے دوستوں میں لمبی چوڑی تقریر ہے، میں چوکھا کھانا ہے، یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ کاش ہمارے دل میں بھی خوف خدا آ جائے، ہماری پیشانی میں بھی سجدے کا نور آ جائے، ہم بھی گالیاں دینے والے نہ درود پڑھنے والے بن جائیں، ہم مصطفیٰ کے غلام بن جائیں، ہم ہوٹل کا بوکرا توڑنے والے نہیں، ہم مسجد کی چٹائی آباد کرنے والے بن جائیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو ان بزرگوں کی محبت عطا فرمائے، اگر میرے کہنے میں غلطی ہوئی تو خدا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ابتلا کا سلام لو جو وفا کی راہ میں کھو گیا، اسی گمشدہ کا سلام لو اے حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو جو وفا کی راہ میں کھو گیا، اسی غمشدہ کا سلام لو اے حبیب احمد مجتبی۔ صبر جے دعائے دل کہ مرے تو ایسے ہی سمن دل و جان من سرابر مجرم یہی موت دعا حیات، اس موت دعا کا سلام لو اے حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو جو وفا کی
मुजतबा वो हुसैन जिसने छेड़ा के हो चमन वफा को हरा किया, ऐसा ही चमन दिलो जान सरापारे बते उन्हीं जान सा का वासिका मर्ग गला का सलाम लो है हबीब अहमद मुजतबा दिल मुबतला